بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کہ چاہتی تو دوبارہ فون کر کے کہہ سکتی تھی کہ وہ نہیں آئے گی، لیکن ماما کارلیون نے کچھ اتنے مان سے اسے آنے کے لیے کہا تھا کہ اس کی ایسا کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، اور پھر شاید اس کے لاشعور میں کہیں شاید مائیکل کو دیکھنے کی خواہش بھی کار فرما تھی۔ وہ جب ٹیکسی کے ذریعے مال پر پہنچی تو گیٹ پر تعینات گارڈ نے اسے کرایہ بھی ادا نہیں کرنے دیا۔ کرایہ ایک گارڈ نے خود ادا کیا اور اسے نہایت عزت اور احترام سے اندر لے جایا گیا۔ اس کے لیے گھر کا دروازہ خود ماما کارلیون نے کھولا اور بہت محبت سے اسے گلے لگایا، پھر پیچھے ہٹ کر اس کا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے ستائشی لہجے میں بولی، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، لیکن میرے بیٹے بہت بے وقوف ہیں، انہیں اچھی لڑکیوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کیک کو کچن میں لے آئیں اور کھانے پینے کی چیزوں سے اس کی تواضع کرنے کے دوران بولی، مائیکل ذرا کام سے باہر گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، تمہیں دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ جب وہ آیا تو کہ خود اپنے آپ پر حیران رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سرد مہری سے نہایت رسمی انداز میں اسے ہیلو کہے گی، اور اگر اس نے کوئی بات کی تو اسپاٹ لہجے میں بلکہ حتی الامکان رکھائی سے اس کا جواب دے گی۔ مگر جب وہ آیا تو وہ گویا یہ سب باتیں بھول گئی۔ کے نے کچن کی کھڑکی سے ہی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی گاڑی ڈرائیو وے میں آ کر رکی تھی۔ پہلے دو آدمی اترے جو غالباً اس کے باڈی گارڈ تھے، پھر مائیکل اترا۔ اس نے چند لمحے ان دونوں سے کوئی بات کی۔ اس کے چہرے کا وہ حصہ کے کی طرف تھا جدھر سے اس کا جبڑا ٹیڑھا تھا۔ اس نقص سے کے کو اس کی وجاہت میں کوئی کمی محسوس نہ ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ٹیڑھا پن کچھ ایسا تھا جیسے کسی نے ایک خوبرو مومی مجسمے کے چہرے پر کچھ مار دیا ہو۔ وہ اندر آیا تو کے کو دیکھ کر ذرا چونکا اور مسکرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے کے نے اپنے آپ کو اس کے بازوؤں میں پایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں صرف تھپکیاں دے رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر لے گیا۔ باڈی گارڈز کو اس نے وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور کے کو گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے کہیں روانہ ہو گیا۔ کے کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنے آنسو پونچھے اور میک اپ درست کرنے کے بعد قدرے معذرت خواہانہ سے انداز میں بولی، میرا اس طرح رو دھو کر تمہیں پریشان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اس سے پریشان ہوا ہوں؟ وہ ہنسا، یہ تو اچھا ہوا، رونے سے تمہارے دل کا غبار نکل گیا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے اس بات پر ناراض ہوگی کہ میں جاتے وقت تمہیں اطلاع دے کر نہیں گیا اور پھر تم سے رابطہ بھی نہیں کیا، لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو، میری کچھ مجبوریاں تھیں۔ شاید اب اس پولیس والے اور اس دوسرے آدمی کا اصل قاتل پکڑا گیا ہے، اس لیے تم لوٹ آئے ہو، کہ سادگی سے بولی۔ مائیکل نے ایک لمحے کے لیے بغور اس کی طرف دیکھا، پھر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے صرف ہاں کہا۔ باتیں شروع ہوئیں تو جیسے سارے گلے شکوے دور ہوتے چلے گئے، اور وہ تعلقات کے اسی دور میں واپس آ گئے جب جدائی سے پہلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے درمیان شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ ڈان کارلیون کے منجلے بیٹے فریڈ کو یوں تو صدمے سے سنبھلنے اور آرام کرنے کے لیے لاس ویگاس بھیجا گیا تھا، لیکن پھر وہ وہیں رہنے لگا تھا۔ اس ہوٹل اور کیسینو کو وہی چلا رہا تھا جس میں زیادہ شیئرز ڈان کارلیون کے تھے۔ یہ ہوٹل ابتدا میں اس نے مقامی مافیا کے ایک نوجوان موگرین کو خرید کر دیا تھا۔ موگرین نے اس میں اپنا سرمایہ بھی لگایا تھا اور کافی عرصے سے ہوٹل کو وہی چلاتا آ رہا تھا۔ اب بیشتر معاملات فریڈ نے سنبھال لیے تھے۔ موگرین کی شہرت مقامی ڈون کی اور ایک سفاک قاتل کی تھی۔ عام سے بدماش اس کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ وہ اس قدر تند مزاج تھا کہ فریڈ کو بھی بری طرح جھاڑ دیتا تھا۔ فریڈ کی حرکتیں کچھ ایسی تھیں
کہ وہ خاموشی سے موگرین کی ڈانٹ پھٹکار سن لینے میں ہی عافیت سمجھتا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد سے اس نے کچھ زیادہ ہی عیاشی کا راستہ اپنا لیا تھا۔ قتل ہونے سے پہلے سنی کے لوسی نامی جس لڑکی سے تعلقات تھے وہ بھی لاس ویگاس ہی آ گئی تھی اور اسی ہوٹل میں ملازمت کر رہی تھی۔ اس نے کچھ عرصے تو بیوہ ہو جانے والی کسی عورت ہی کی طرح سنی کی موت کا سوگ منایا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ زندگی کے میدان میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ دل میں سنی کی یاد کا زخم مندمل ہوا تو اسے ایک شخص کا جذباتی سہارا بھی مل گیا۔ اس کا نام ڈاکٹر جول تھا۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر تھا، لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے ایک کیس میں ملوث ہو کر چند سال کے لیے اپنا لائسنس معطل کرا بیٹھا تھا اور اب ڈھکے چھپے انداز میں یہاں چھوٹی موٹی طبی خدمات انجام دے کر گزر اوقات کر رہا تھا۔ ہدایت کار، اداکار اور فلم ساز جونی بھی ان دنوں وہیں تھا۔ ایک روز ہوٹل میں جونی جیسے مشہور آدمی کو لوسی کے پاس موجود پا کر ڈاکٹر جول حیران رہ گیا تھا، لیکن لوسی نے یہ بتا کر اس کی حیرت دور کر دی تھی کہ بچپن میں وہ جونی اور نینو تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور وہیں اکٹھے کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ جونی کی وجہ سے نینو بھی وہیں آ کر رہنے لگا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ آخرکار اس کے بارے میں تشخیص ہوئی تھی کہ اسے خون کا کینسر ہے۔ جونی کی آواز بیٹھنے لگی تھی، مگر وہ اس معاملے میں اتنا بے پرواہ تھا کہ اسے اپنا جنرل چیک اپ یا گلے کا معائنہ کرائے 14 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اب بالکل ہی گانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر جول نے ہی اسے اس معاملے میں سنجیدہ ہونے کا مشورہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ آواز کا مستقل طور پر بیٹھنا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ ادھر لاس ویگاس میں یہ حالات تھے، ادھر نیو یارک میں ڈان کارلیون نے بیشتر معاملات مائیکل کو سونپ دیے تھے اور فیملی کا اپنا سارا کاروبار ہی لاس ویگاس منتقل کرنے کے بارے میں غور کرنے لگا تھا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ دی مال پر واقع تمام جائیداد بھی فروخت کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ خبریں لاس ویگاس بھی پہنچ رہی تھیں۔ پھر ایک روز مائیکل خود بھی لاس ویگاس آن پہنچا۔ وہ اپنے جبڑے کی سرجری کرا چکا تھا اور اس کا چہرہ درست دکھائی دینے لگا تھا۔ کے سے اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک بچے کا باپ بن چکا تھا۔ اس کے گھر میں دوسرے بچے کی آمد تھی۔ ایک نیا باڈی گارڈ اس کے ساتھ تھا۔ اس کا نام ایلبرٹ نیری تھا۔ وہ پختہ عمر کا آدمی تھا اور اس کا جسم کسی گینڈے کی طرح مضبوط تھا۔ اس کا چہرہ عموماً سپاٹ رہتا تھا، لیکن اس کی شفاف نیلی آنکھوں سے صفاقی جھلکتی تھی۔ اس کے بارے میں لاس ویگاس والوں کو صحیح طور پر کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے بس یہ سن رکھا تھا کہ وہ کوئی سابق پولیس والا تھا۔ مائیکل کے ساتھ ہیگن بھی لاس ویگاس آیا تھا۔ مائیکل کے قیام کے لیے ہوٹل کا بہترین سوئٹ مخصوص کیا گیا تھا۔ وہیں رات کو نہایت پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے پر سب موجود تھے، موگرین کو البتہ مائیکل کی ہدایت پر مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ مائیکل کا کہنا تھا کہ اس سے وہ سب سے آخر میں ملاقات کرے گا۔ کھانے کے دوران خوب باتیں ہوئیں۔ ایک بات سب نے محسوس کی اور وہ یہ کہ مائیکل کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ڈان جوان ہو کر ان کے سامنے آ گیا ہو۔ آخر مائیکل نے اہم ترین موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، یہ خبر تو تم لوگوں تک پہنچ ہی چکی ہوگی کہ کارلیون فیملی لاس ویگاس منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ کام جلدی تو نہیں ہو سکے گا، ممکن ہے اس میں 2-4 سال لگ جائیں، لیکن یہ بہرحال کافی حد تک طے ہو چکا ہے کہ فیملی کا مستقبل اب اسی شہر سے وابستہ ہے۔ شروع میں اسی ہوٹل کو کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنایا جائے گا۔ اس میں موگرین کا حصہ ہے، اس کی جو رقم بنتی ہے وہ اسے دے کر فارغ کر دیا جائے گا۔ کیا وہ ہوٹل سے دستبردار ہونے پر تیار ہو جائے گا؟ فریڈ نے پر اشتیاق لہجے میں فوراً پوچھا۔ اسے ہونا ہی پڑے گا، میں اسے جو پیشکش کروں گا وہ اسے رد نہیں کر سکے گا۔ مائیکل نے بظاہر سرسری سے لہجے میں یہ بات کہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے سب چپ ہو گئے۔ سب کو اس کا لہجہ اور انداز ڈان سے مشابہ محسوس ہوا تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک ایسی سرد مہری اور صفاقی تھی جو انہوں نے ڈان کے لہجے میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر وہ جونی سے مخاطب ہوا، جونی، ہمیں اس ہوٹل اور کیسینو کو زیادہ بہتر طور پر چلانے کے لیے تمہارے اور تمہاری شو بزنس کے دوسرے معروف دوستوں کی تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔
جونی نے بلا تامل کہا۔ تب مائیکل ڈاکٹر جول کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمارا یہاں اعلیٰ درجے کا ایک ہسپتال بھی تعمیر کرنے کا پروگرام ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تیزی سے پھیلتے ہوئے اس شہر میں ایک ایسے ہسپتال کی بڑی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں تم ہمارے بہت کام آ سکتے ہو اور کچھ ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے تمہارے کیریئر کو جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کی تلافی کر سکتے ہو۔ مجھے کسی مفاد کے بغیر بھی کارلیون فیملی کے لیے اس طرح کی کوئی خدمت انجام دے کر خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر جول تشکر سے بولا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور موگرین کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ 2 باڈی گارڈز اس کے پیچھے تھے۔ مائیکل کا باڈی گارڈ ایلبرٹ کسی چوکیدار کے سے انداز میں دروازے کے قریب کرسی ڈالے بیٹھا تھا اور تمام لوگوں سے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک اخبار دیکھ رہا تھا۔ موگرین کو باڈی گارڈ سمیت اندر آتے دیکھ کر بھی اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور نہ ہی انہیں روکنے کی کوشش کی، تاہم اس نے نظر اٹھا کر ایک ہی لمحے میں گویا تینوں کا سر تا پا جائزہ لے لیا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تول لیا تھا۔ موگرین کے چہرے پر قدرے برہمی تھی۔ وہ آتے ہی بلا تمہید مائیکل سے مخاطب ہوا۔ میں تو بےتابی سے تم سے ملاقات کا انتظار کر رہا تھا، لیکن تم نے مجھے بلانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ میں نے سوچا خود ہی آ کر تم سے مل لوں۔ اچھا کیا تم نے، مائیکل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر ہیگن کو ہدایت کی، موگرین کو ڈرنک پیش کرو۔ ڈرنک لینے کے بعد موگرین نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، ان لوگوں کو کچھ چپس دو تاکہ یہ کیسینو میں جا کر تھوڑی دیر جوا کھیل سکیں۔ ان کی طرف سے رقم کی ادائیگی کیسینو کرے گا۔ اس کا اشارہ لوسی، ڈاکٹر جول، جونی اور مائیکل کے باڈی گارڈ ایلبرٹ کی طرف تھا۔ موگرین کے باڈی گارڈ نے ان سب کو کچھ چپس دیے جن کے ذریعے کیسینو میں جوا کھیلا جا سکتا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ان لوگوں کی موجودگی میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اس اشارے کو سمجھ گئے، اس لیے چپس لے کر رخصت ہو گئے۔ خود موگرین کے باڈی گارڈز بھی رخصت ہو گئے۔ اب کمرے میں صرف فریڈ، ہیگن، موگرین اور مائیکل رہ گئے تھے۔ موگرین اپنا گلاس کسی حد تک پٹخنے کے انداز میں میز پر رکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ کارلیون فیملی مجھے میرے حصے کے سرمائے کی ادائیگی کر کے یہ ہوٹل اور کیسینو خریدنا چاہتی ہے۔ میں تم لوگوں کو تمہارے سرمائے کی ادائیگی کر دوں گا، تم لوگ ہوٹل اور کیسینو چھوڑ دو۔ وہ مائیکل سے مخاطب تھا۔ مائیکل تحمل سے بولا، کیسینو مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، صرف ہوٹل منافع دے رہا ہے، اور اگر وہ بھی منافع نہ دیتا تو دونوں چیزیں دیوالیہ ہو جاتی۔ شاید ہم انہیں بہتر طور پر چلا سکیں۔ بہت خوب، موگرین نے زہریلے لہجے میں کہا، جب تم لوگوں پر برا وقت تھا تو میں نے فریڈ کو یہاں رکھا، پناہ دی، اس کی حفاظت کی اور ہوٹل کا نظام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب تم لوگ مجھے اس کا صلہ یہ دے رہے ہو کہ مجھے ہی نکال باہر کر رہے ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں میرا ساتھ دینے والے دوست بہت ہیں۔ تم نے فریڈ کو اس لیے پناہ دی کہ کبھی اسی طرح ہم نے تمہیں یہاں پناہ دی تھی۔ مائیکل اب بھی تحمل سے بولا، پھر تمہارے پاس تھوڑا سرمایہ آ گیا تو تم اس ہوٹل میں حصے دار بن گئے، لیکن زیادہ سرمایہ تو ہمارا ہی تھا۔ اس کے علاوہ فریڈ کی حفاظت کی ذمہ داری تم نے نہیں بلکہ یہاں موجود مولی ناری فیملی نے لی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اتنے خفا کیوں ہو رہے ہو۔ ہم تمہیں باقاعدہ حساب کتاب کر کے اس سے بھی زیادہ حصہ دیں گے جتنا تمہارا بنتا ہوگا۔ ہوٹل کے ساتھ خسارے میں جاتے ہوئے کیسینو کو لے کر تو ہم تمہارے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ موگرین نے نفی میں سر ہلایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، بھلائی نہیں کر رہے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ کارلیون فیملی کے پاس اب طاقت نہیں رہی، گاڈ فادر کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور دوسری فیملیز تمہیں مار مار کر نیو یارک سے بھگا رہی ہیں۔ تم لوگوں نے سوچا ہے کہ نئے سرے سے یہاں پاؤں جمانا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اس مقصد کے لیے تم لوگوں نے سب سے پہلے مجھے ہی قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ ایسی کوشش نہ کرنا۔ مائیکل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، کیا یہی سب کچھ سوچ کر تم نے ایک مرتبہ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں فریڈ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا؟ ہیگن نے بری طرح چونک کر فریڈ کی طرف دیکھا۔ یہ واقعہ اس کے علم میں بھی نہیں تھا۔ فریڈ کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو گیا۔ وہ صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا، وہ کوئی خاص بات نہیں تھی مائیکل۔
موگرین غصے کا ذرا تیز ہے، کبھی کبھی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ محض غلط فہمی تھی، جلدی دور ہو گئی تھی۔ ہم دونوں دوستوں کی طرح ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ پھر وہ تصدیق طلب انداز میں موگرین سے مخاطب ہوا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا گرین؟ گرین اس کی طرف توجہ دیے بغیر مائیکل ہی سے مخاطب رہا، مجھے ہوٹل اور کیسینو کا نظام صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کبھی کبھار کسی کو تھپڑ اور کبھی کبھار کسی کو ٹھڈا رسید کرنا پڑتا ہے۔ فریڈی پر مجھے اس لیے غصہ آیا تھا کہ طبیعت ٹھیک ہوتے ہی اس نے کچھ زیادہ ہی عیاشی شروع کر دی تھی۔ اس نے یہاں کی کسی ویٹرس کو نہیں بخشا تھا۔ اس کی نظر کرم کی وجہ سے وہ اپنے کام میں بے پرواہی برتنے لگی تھیں اور سر چڑھ گئی تھیں۔ اس لیے مجھے فریڈ کو سیدھا کرنا پڑا کیونکہ مسئلے کی جڑ یہ تھا۔ تم سیدھے ہو گئے فریڈ؟ مائیکل نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ بظاہر اس کا چہرہ بھی اسپاٹ تھا، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اسے اپنے بڑے بھائی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے کارلیون فیملی کی عزت کم ہوئی تھی اور گرین جیسے آدمی کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت ہوئی تھی۔ فریڈ نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا لیا۔ مائیکل اٹھ کھڑا ہوا، یہ گویا محفل برخاست کرنے کا اشارہ تھا۔ وہ گرین سے مخاطب ہوا، مجھے صبح نیو یارک واپس جانا ہے، اس وقت تک تم سوچ کر رکھو کہ تمہیں ہوٹل سے بے دخل ہونے کے لیے کتنی رقم چاہیے۔ خبیث، گرین کا لہجہ خونخوار اور انتہائی گستاخانہ ہو گیا، تم سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے اتنی آسانی سے بے دخل کر سکتے ہو؟ میں خود نیو یارک جا کر ڈان سے بات کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اسے بے دخل ہونے کے لیے کتنی رقم چاہیے۔ مائیکل نے سرد لہجے میں کہا، ڈان تقریباً ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے زیادہ تر معاملات مجھے سونپ دیے ہیں، اسی لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری طرف دوستانہ انداز میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں دوستانہ انداز میں بڑے ہوئے ہاتھ پر تھوکنے اور فائدے کی بات کا جواب بدتمیزی سے دینے کا شوق ہے تو یہ شوق پورا کر لو، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جو کسی عام آدمی کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑا سکتی تھی۔ ہیگن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، یہ گرین اور فریڈ دونوں کے لیے جانے کا اشارہ تھا۔ دونوں مزید کچھ کہے بغیر رخصت ہو گئے۔ دن چڑھے مائیکل، ہیگن اور ایلبرٹ واپس روانہ ہو گئے۔ فریڈ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ مائیکل نے پرواز کا وقت ہونے سے پہلے ہی اسے واپس بھیج دیا۔ چند منٹ بعد ڈپارچر لاؤنج میں ہیگن واش روم گیا تو مائیکل نے نیچی آواز میں اپنے نئے باڈی گارڈ ایلبرٹ سے پوچھا، تم نے گرین کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ ہاں، ایلبرٹ نے سرد اور شفاف لہجے میں جواب دیا، میں نے تو وہ جگہ بھی طے کر لی ہے جہاں میں اسے گولی ماروں گا۔ اس نے اپنی پیشانی کے وسط میں ہولے سے 2-3 مرتبہ انگلی ماری۔ مائیکل مسکرا دیا۔ ایلبرٹ کے لہجے کی طرح مائیکل کی مسکراہٹ بھی شفاقانہ تھی۔ اسے سسلی سے واپس گھر آئے 3 سال سے زیادہ کے سے اس کی شادی ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں اس نے ڈان اور ہیگن کی رہنمائی میں فیملی کے تمام معاملات کو سمجھا تھا۔ ڈان نے تمام اہم متعلقہ افراد پر واضح کر دیا تھا کہ اسے تقریباً ریٹائر سمجھا جائے، اور یہ کہ فریڈ کے مقابلے میں وہ مائیکل کو اپنی جانشینی کے لیے زیادہ موزوں سمجھتا تھا۔ یوں گویا مائیکل غیر رسمی طور پر اس کا جان نشین قرار پا گیا تھا، لیکن مائیکل کو اندازہ تھا کہ ڈان کی جگہ سنبھالنا پھولوں کی سیج پر بیٹھنے کے مترادف ہرگز نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والے دور میں بہت سی مشکلات اور آزمائشیں اس کی منتظر تھیں۔ اسے فیملی کے مستقبل کے بارے میں بہت سے اہم اور انقلابی فیصلے کرنے تھے۔ تاہم وہ ان باتوں سے خوفزدہ یا پریشان نہیں تھا۔ وہ تمام مشکلات کا سامنا کرنے اور تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے تیار تھا۔ اسے فیملی کے اثاثوں اور جائیداد وغیرہ کے بارے جان کر حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ فیملی اس قدر جائیداد اور اثاثوں کی مالک ہے۔ کونی اور رضی اب مال پر ہی آ کر ایک مکان میں رہنے لگے تھے اور رضی کو ایک قدرے باعزت اور ذرا بڑا کاروبار سونپ دیا گیا تھا۔ اس لیے وہ بڑا خوش تھا اور مائیکل کے سامنے کافی حد تک مؤدب رہتا تھا۔ وہ سچ مچ مائیکل سے مروب معلوم ہوتا تھا۔ مائیکل نے نہایت تفصیل سے سنی کے قتل کے بارے میں ہر بات معلوم کی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس رات رضی نے کونی کو مارا پیٹا تھا، اور فون پر اتفاق سے یہ بات سنی کو معلوم ہو گئی تھی۔ اس کا غصہ تو مشہور ہی تھا۔ وہ رضی کو ایک بار اچھی طرح سبق سکھا چکا تھا
اور اسے تاکید کر چکا تھا کہ آئندہ وہ اس کی بہن پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اس نے اس ہدایت پر زیادہ عرصے عمل نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کونی کو مارا پیٹا تھا، اور یہ جان کر سنی آپے سے باہر ہو کر گھر سے نکلا تھا، لیکن اسے بہن کے گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ٹول ٹیکس والے پل پر وہ مارا گیا تھا۔ مائیکل نے یہ سب کچھ سنا تھا، تمام تفصیلات اور جزیات معلوم کی تھیں، لیکن اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ سنی کی بیوہ سینڈرا کو اس کی خواہش پر اس کے والدین کے پاس فلوریڈا بھیج دیا گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ایسے انتظامات کر دیے گئے تھے کہ وہ بچوں سمیت شاہانہ انداز میں زندگی گزار سکے، تاہم کوئی پراپرٹی اس کے نام نہیں تھی۔ ڈان کی ریٹائرمنٹ سے فیملی کے مقام اور حیثیت پر فرق پڑا تھا۔ سنی کی موت بھی فیملی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ سنی بہت ذہین، فتین اور اعلیٰ درجے کا منصوبہ ساز نہ سہی، لیکن مخالفین اس سے دہشت زدہ ضرور رہتے تھے۔ فریڈ اپنی عیاشانہ طبیعت کی وجہ سے کوئی مقام نہیں بنا سکا تھا۔ ان تمام عوامل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بارزنی فیملی نے زیادہ طاقت پکڑ لی تھی۔ اسے ٹیگ فیملی کی عملی حمایت بھی حاصل تھی۔ یوں اب نیو یارک میں بارزنی فیملی کو وہی مقام حاصل ہو چکا تھا جو کبھی کارلیون فیملی کو حاصل تھا۔ بعض ناجائز دھندوں میں بارزنی فیملی نے کارلیون فیملی کے لوگوں کو توڑنا، دبانا یا کاروبار سے محروم کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مائیکل ان تبدیلیوں سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مگر گہری نظر سے تمام حالات کا جائزہ لے رہا تھا، حتیٰ کہ وہ فیب کو بھی نہیں بھولا تھا جس نے سسلی میں اس کار میں بم فٹ کیا تھا جو دھماکے سے اڑ گئی تھی۔ وہ بم در حقیقت صرف لونیا کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ مائیکل کے لیے بھی تھا۔ وہ تو اتفاق تھا کہ مائیکل کو جا کر کار میں بیٹھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، اور اس دوران لونیا نے اشتیاق کے تحت کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اگنیشن میں چابی گھومتے ہی بم پھٹ گیا تھا۔ کار در حقیقت خود مائیکل کو ہی سٹارٹ کرنی تھی۔ مائیکل کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کی جان لینے کی جو سازش سسلی میں کی گئی تھی اس کی جڑیں در حقیقت نیو یارک میں تھیں۔ اس نے اس سازش کے اعلی کار یعنی فیب کا سراغ لگانے کی کوششیں ترک نہیں کی تھیں، اور آخر کار اسے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ در حقیقت اسے یہ بات معلوم ہوئے 1 سال گزر چکا تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا تھا، بس اس بات کا انتظام کیا تھا کہ فیب دوبارہ غائب نہ ہونے پائے۔ اگر وہ کہیں اور چلا جاتا تو مائیکل کو اس کا نیا ٹھکانہ بھی معلوم ہو جاتا۔ ان دنوں وہ امریکہ کے ایک شہر بفیلو میں تھا اور ایک پیزا ہاؤس چلا رہا تھا۔ پیزا بیچ کر وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہا تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے اس کے پاس رقم کہاں سے آئی ہوگی۔ حالانکہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے بہرحال معاوضہ تو مل ہی چکا ہوگا۔ اس نے اپنا نام بدل لیا تھا اور مائیکل کو یہ تک معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جعلی پاسپورٹ پر امریکہ آیا تھا۔ اس 1 سال کے دوران جب کارلیون فیملی کے لاس ویگاس منتقل ہونے کی تیاریاں جاری تھیں، بہت سے واقعات رونما ہو چکے تھے۔ لاس ویگاس میں نینو کا انتقال ہو چکا تھا۔ جانی نے اس کے جنازے اور تدفین کے انتظامات کیے تھے۔ مائیکل دوسرے بچے کا باپ بن چکا تھا۔ ڈان کارلیون کو ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اور موگرین کو کسی چور یا ڈاکو نے اس وقت گھر میں گھس کر گولی مار دی تھی جب وہ اپنی ایک فلم سٹار دوست کے ساتھ نشاط کی گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اس کی پیشانی کے عین وسط میں گولی ماری گئی تھی۔ مائیکل کا باڈی گارڈ ایلبرٹ اس واقعے سے چند روز پہلے چھٹی پر جا چکا تھا، اور وہ اس واقعے کے 1 ماہ بعد واپس آیا۔ وہ ایک دور دراز ساحلی مقام پر تعطیلات گزارنے گیا ہوا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو ساحل پر دھوپ سیک سیک کر اس کا رنگ واقعی خاصا سانولا ہو چکا تھا۔ مائیکل نہایت صبر و سکون سے مرحلہ وار وہ تمام کام انجام دے رہا تھا جو اس کے خیال میں فیملی کی لاس ویگاس منتقلی کے سلسلے میں ضروری تھے، لیکن اس دوران اسے اچانک ایک بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈان کارلیون ایک روز گھر کے باغ میں اپنے پوتے یعنی مائیکل کے بڑے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اوندھے منہ گھاس پر گر پڑا۔ مائیکل کا بیٹا خاصا چھوٹا تھا، لیکن اسے اتنا احساس ضرور ہو گیا کہ دادا کو کچھ ہو گیا تھا۔
وہ جلدی سے باپ کو بلانے بھاگا۔ مائیکل اور 2-3 ملازم دوڑے دوڑے آئے۔ مائیکل نے جھک کر باپ کو سیدھا کیا اور بےتابی سے اس کی نبض ٹٹولی۔ اس نے سرگوشی میں باپ کو صرف اتنا کہتے سنا، زندگی ایک خوبصورت نعمت ہے۔ پھر اس کی نبض ساکت ہو گئی۔ ڈان کارلیون مر چکا تھا۔ گاڈ فادر کی آخری رسوم اور جنازے کو دیکھ کر گمان گزرتا تھا کہ کوئی سربراہ مملکت انتقال کر گیا ہے۔ تکفین و تدفین کا شاہانہ انداز اپنی جگہ صحیح، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ گاڈ فادر کی موت کارلیون فیملی کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ چند دنوں میں ہی کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کارلیون فیملی کی طاقت اور اس کا رعب اور دبدبا آدھا رہ گیا تھا۔ ٹیگ فیملی نے ایک بار پھر موقع دیکھ کر سر اٹھا لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ سولوزو کی پشت پناہی کر چکی تھی۔ پھر ڈان کے صحت یاب ہونے کے بعد اسی کی کوششوں سے امریکہ کی تمام قابل ذکر فیملیز کے سربراہوں کی موجودگی میں صلح تو ہو گئی تھی اور امن بھی قائم ہو گیا تھا، لیکن ڈان کی موت کے بعد گویا حالات پھر اسی نہج پر واپس پہنچ گئے تھے۔ اس بار ٹیگ فیملی اور بارزنی فیملی کا اتحاد قائم ہو گیا تھا۔ گو کہ سب کو معلوم تھا کہ کارلیون فیملی لاس ویگاس منتقل ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بارزنی فیملی نے کارلیون فیملی کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ رخصت ہوتی ہوئی اس فیملی سے سب کچھ چھین لینا چاہتے تھے اور اسے اس حال میں روانہ کرنا چاہتے تھے کہ لاس ویگاس میں وہ اپنی کوئی خاص حیثیت بنا نہ پائے۔ کچھ عرصے بعد مائیکل نے گھر کے اسی کمرے میں ایک میٹنگ بلائی جو آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میٹنگ میں مینزا، ٹیسو، لیمپون، رزی، ہیگن اور ایلبرٹ موجود تھے۔ مائیکل سب کو اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ پہلے ہی کی طرح چلتا رہے گا، کسی کو پریشان یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، ٹیسو نرمی سے بولا۔ ہمارے کاروبار کی جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے آدمیوں کو کاروبار سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ چند ہفتے اور صبر سے گزار لو، مائیکل بولا، پھر ہم ایک اور میٹنگ کریں گے۔ اس میٹنگ میں میں بتاؤں گا کہ کسے کیا کرنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ کسی اشتعال انگیزی کا جواب نہ دیا جائے۔ مزید کچھ دیر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں، پھر مائیکل نے انہیں رخصت کر دیا۔ ایلبرٹ انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے باہر چلا گیا۔ کمرے میں صرف مائیکل اور ہیگن رہ گئے۔ میرا خیال ہے تمہیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، ہیگن بولا۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، مائیکل مسکرایا، لیکن دشمنوں کو کارلیون فیملی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ڈان کی موت سے ہماری طاقت کم ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کارلیون فیملی اب بھی امریکہ کی طاقتور ترین فیملی ہے۔ وہ اس حد تک خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق وہ مجھے بھی مروانے کی کوشش کریں گے اور اس مقصد کے لیے وہ میرے کسی قریبی ساتھی کو استعمال کریں گے۔ کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ ہیگن نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مائیکل ہنسا، تم پر وہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ مینزا، ٹیسو اور رزی میں سے کوئی بک چکا ہے۔ ہیگن نے ایک لمحے سوچا، پھر بولا، تمہارے بہنوئی رزی کے غداری کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ ہم انتظار کریں گے، جلد پتہ چل جائے گا غدار کون ہے، مائیکل اطمینان سے بولا۔ دوسرے روز ہیگن آیا تو مائیکل نے اسے بتایا، آج ایک فون آیا تھا، بارزنی فیملی مجھ سے امن اور صلح کے لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ کس کا فون تھا؟ ہیگن نے چونک کر پوچھا۔ کس کے ذریعے یہ تجویز بھجوائی گئی ہے؟ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اگر ان کا اپنا ہی کوئی آدمی بارزنی فیملی کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آ رہا تھا اور مائیکل کو مذاکرات کی میز پر لے جانے کے لیے سرگرم ہو رہا تھا تو اسی کے غدار ہونے کے امکانات سب سے زیادہ تھے۔ ٹیسو کا فون تھا، مائیکل بولا۔ اس کا کہنا ہے کہ بارزنی فیملی نے اسے صلح کا پیغام بھجوایا ہے۔ ٹیسو مجھے مذاکرات کی میز پر لے جانا چاہتا ہے، یہ بتاتے ہوئے مائیکل کے لہجے میں اداسی جھلک آئی۔ ہیگن بھی خاصی دیر تک خاموش رہا، پھر متاسفانہ لہجے میں بولا، مجھے سب سے زیادہ شک رزی پر تھا کہ وہ آسانی سے بک جائے گا اور غداری پر آمادہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ میں مینزا پر بھی شک کر سکتا تھا، لیکن ٹیسو کے بارے میں تو مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ غداری پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ تو ہمارا بہترین آدمی تھا، اور آخرکار وہی لالچ میں آ گیا۔ مائیکل بھی افسوس سے بولا، وہ مجھے مذاکرات کی میز پر لے جانے کے بہانے ان لوگوں کے ہاتھوں مروانے کا منصوبہ بنا رہا ہے
اس کے خیال میں اتنا بے وقوف ہوں کہ اس کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ وہ ہمیں ڈوبتا جہاز سمجھ کر زیادہ سے زیادہ مال و متاع سمیٹنے کے لالچ میں پڑ گیا ہے۔ اپنے خیال میں وہ موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ظاہر ہے اس آدمی کو عقل مند سمجھا جاتا ہے جو موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ شاید اسے یہ لالچ دیا گیا ہو کہ مجھے مروانے کے بعد کارلیون فیملی کا سب کچھ اسی کو مل جائے گا، اور شاید اسے یہ یقین بھی دلایا گیا ہوگا کہ دیگر فیملیز کے ساتھ جنگ میں بہرحال نہیں جیت سکتا۔ مائیکل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر مسکرایا اور بولا، کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے باپ کے پاس تھا۔ دولت، دماغ، اثر و رسوخ، وفادار ساتھی، سب کچھ وہی ہے، بلکہ شاید بعض فیصلے کرنے میں مجھے اپنے والد سے کم وقت لگے۔ بہرحال مجھے ٹیسو کے بارے میں سوچ کر افسوس ہو رہا ہے۔